لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ربي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ربي. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. خالق عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ یہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کا ثبوت وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ سے پیش کرتے ہیں. اور خود ہی صاحبان ایمان و کردار نہیں ہوتے بلکہ سماج اور معاشرے کو بھی با ایمان اور با کردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. سورہ مبارک عصر جو آپ کا جانا اور پہچانا ہوا سورہ ہے، جس میں واضح لفظوں میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ایماندار فائدے میں ہیں اور بے ایمان خسارے اور نقصان میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ جو بے ایمان ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں. جو ایماندار ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں. جبکہ دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ جتنے بے ایمان ہیں وہ فائدے میں ہیں اور جتنے ایمان والے ہیں وہ نقصان میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں. چند مثالیں اس کی سامنے کی. مثال کے طور پر ایک کاروبار ایک بستی کے دو افراد نے کیا. سرمایہ ایک ہے، کاروبار ایک ہے. چند سالوں کے بعد ایک صاحب نے تو بہت ترقی کر لی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پرانا مکان بھی نو تعمیر ہو گیا، گھر میں آسائش کے سامان بھی ہیں. کل سائیکل تھی، آج ان کے پاس 4 ویلر موجود ہے. دوسرے صاحب ہم نے دیکھا وہ
زیادہ ترقی نہ کر سکے۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا، یہ بتائیے یا تو آپ کنجوس ہیں یا آپ اس انداز میں تجارت نہیں کر سکے جیسے انہوں نے کیا، وہ آگے کیوں بڑھ گئے، آپ پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ بے ایمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ دیا۔ مولانا میں بڑی ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں، میں کم نہیں تولتا، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، میں ایمانداری سے تجارت کر رہا ہوں، لہٰذا اتنی ترقی نہ کر سکا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے بے ایمانی کی تو وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کو جانے دیجئے، کوئی ہو سکتا ہے کہ تجارت میں ہوشیار ہو، تجارت میں آگے بڑھ جائے، کوئی تجارت میں اتنا ہوشیار نہ ہو۔ آئیے ملازمت میں دیکھیں، ایک پوسٹ ہے، ایک سیلری ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک کے گھر میں فراوانی ہے، گھر بھی بہترین بن گیا، 4 پہیہ گاڑی بھی آ گئی، تمام اسباب حیات ان کے گھر میں ہیں، لیکن دوسرے صاحب وہ ہیں کہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، وہی پرانے اسکوٹر سے آفس جاتے ہیں اور اسی سے واپس آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یا تو آپ بخیل ہیں یا آپ اپنی ملازمت میں اس طریقے سے کامیاب نہیں جیسے وہ کامیاب ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے بے ایمانی کی، کہا مولانا میں بڑی ایمانداری سے نوکری کرتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، میں کمیشن نہیں لیتا، میں فائلوں کو ٹالتا نہیں ہوں، لہذا اپنی تنخواہ پر گزر بسر کر رہا ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے ایمانی کر کے آگے بڑھ گئے، یہ ایمانداری میں پیچھے رہ گئے۔ اچھا، جس کے پاس آمدنی سے زیادہ خرچ ہے، اگر آپ اس سے سوال کیجئے کہ آمدنی کم ہے، یہ خرچ آپ کا زیادہ ہے، کیسے پورا ہوتا ہے؟ کہ مولانا یہ فضل خدا ہے، ہم نے بے ایمانی کا نام بھی فضل خدا رکھ لیا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ روزانہ کی اگر ہماری آمدنی 200 کی ہے، کسی دن 1000 کی آمدنی ہو گئی تو ہم یہ کہتے ہیں خدا بہت مہربان ہے، خدا ہم سے راضی ہے۔ دولت کا ملنا اگر رضائے خدا کی دلیل ہوتا تو خدا نمرود سے زیادہ راضی تھا، حامان سے زیادہ راضی تھا، شداد سے زیادہ راضی تھا، قارون سے زیادہ راضی تھا، فرعون سے زیادہ راضی تھا۔ یاد رکھیں کہ نہ نعمت کی فراوانی خدا کی رضا کی دلیل ہے، نہ مصائب میں گھر جانا خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ایک طریقہ امتحان وہ ہے اور ایک طریقہ امتحان یہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، عزیزوں، دنیا کا مشاہدہ یہ ہے کہ بے ایمان یہ فائدے میں ہیں اور ایماندار بیچارے نقصان اور خسارے میں ہیں۔ وہ ملک ترقی یافتہ کہلائے کہ جنہوں نے بے ایمانی سے دوسروں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ سپر پاور یوں ہی نہیں بنا ہے، بلکہ دوسرے ملکوں کے قدرتی ذخائر پر اس نے قبضہ کیا اور اس کے بعد وہ ترقی یافتہ ملک کہلایا۔ تو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، بے ایمان فائدے میں ہیں، ایماندار نقصان میں ہے۔ ایک طرف دنیا کا اجماع، ایک طرف دنیا کی اکثریت کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، اور دوسری طرف اقلیت نہیں، تنہا وحدت کا اعلان ہے کہ بے ایمان گھاٹے میں ہے، ایماندار فائدے میں ہے۔ ساری دنیا مل کے کہہ رہی ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، ایماندار گھاٹے میں۔ خدا کا اعلان ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے، بے ایمان گھاٹے میں ہے۔ اب درمیان میں بیچارہ مسلمان دنیا کا اجماع جو کہے، کثرت جو کہے اس کو مانے یا وحدت کے اعلان کو مانے؟ اب کیونکہ مسلمان ہے، خدا کو مانتا ہے،
لہٰذا جو خدا نے کہا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ جب خدا کو مانا ہے تو خدا کی ماننا پڑے گی، یعنی ایماندار فائدے میں ہے۔ میں اور مثال دے دوں، ایک لاشا میدان میں پڑا ہوا ہے، سر و تن جدا ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے، ایک غیر مسلم سے پوچھئے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، وہ کہے گا مردہ۔ ایک یہودی سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا یہ مردہ۔ ایک عیسائی سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا یہ مردہ۔ ایک سکھ سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا کہ مردہ۔ ایک بدھسٹ سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا مردہ۔ ایک جینی سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا مردہ۔ ایک با کردار سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، جواب ہوگا مردہ۔ ایک با کردار سے پوچھئے کہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا کہ مردہ۔ ایک مسلمان و مومن سے پوچھئے یہ زندہ ہے یا مردہ، وہ کہے گا مردہ۔ لاش کو کوئی زندہ نہیں کہتا۔ اب آئیے، ایک میدان میں ایک لاشا اور پڑا ہوا ہے، 36 قوموں سے سوال کیجئے کہ یہ لاش زندہ ہے مردہ، سب کا جواب ہوگا یہ مردہ، مگر خدا کہتا ہے خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہے۔ تو اصول یہ طے ہو گیا کہ جس کو دنیا والے کہیں اس کو نہ مانو، جس کو خدا کہے اس کو مانو۔ اب دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ حاکم، خدا کہتا نہیں یہ حاکم۔ دنیا والے کہتے ہیں یہ جانشین پیغمبر، خدا کہتا ہے یہ جانشین پیغمبر۔ تو اگر خدا کو مانتے ہو تو اس کو مانو جس کو خدا منوا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اس کو تسلیم کرو اور اس کو مانو جس کو خدا منوا رہا ہے۔ اور یہ مسلمان بھی جب ماننے پر آتا ہے تو مان لیتا ہے بے چوں و چرا۔ 1,24,000 انبیاء کو یہ مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے، جبکہ نہ ان کا نام معلوم ہے، نہ ان کا علاقہ معلوم ہے، نہ ان کی تاریخ پیدائش معلوم ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں تو انبیاء کے اسماء ہیں، لیکن وہ زیادہ نام نہیں ہے، 25-26 سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے تعداد بھی قرآن کریم میں انبیاء کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے تو مانیں گے، تو نماز کی رکعتوں پر سب کا اتفاق ہے، فرقے الگ الگ ہیں، لیکن سب مانتے ہیں کہ صبح کی 2 ہی رکعت ہے، ظہر عصر عشاء کی 4 ہے اور مغرب کی 3 ہے۔ قرآن کریم میں نہ طریقہ نماز کہیں لکھا ہوا ہے اور نہ رکعتوں کی تعداد کہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، رکوع کا ذکر ہے، قیام کا تذکرہ ہے، سجدے کا تذکرہ ہے، لیکن ترتیب کیا ہوگی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے عربی سمجھنے والے مسلمانوں نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو رکعتوں کی تعداد نہیں ہے، مگر رکعات کو مسلمان تسلیم کرتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ مغرب کی 3 رکعت قرآن میں دکھائیے تو مانیں گے، اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی پہرا بیٹھا دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو عزیزوں، 1,24,000 انبیاء کی تعداد قرآن میں نہیں لکھی ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ ہم نے ہر قوم کے پاس بشیر و نذیر کو بھیجا ہے، ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا آیا ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے قرآن میں نہیں ہے۔ تعداد کس نے بتائی؟ کہ پیغمبر نے بتائی، اور مسلمانوں نے مان لیا۔ مسلمان جب ماننے پر آتا ہے تو نام نہیں معلوم، مان لیتا ہے، کب پیدا ہوئے نہیں معلوم، مان لیتا ہے، کس علاقے میں آئے نہیں معلوم، مان لیتا ہے، تاریخ وفات کیا ہے نہیں معلوم، مان لیتا ہے، کس قوم میں آئے نہیں معلوم، مان لیتا ہے،
پیغمبر نے کہہ دیا، مسلمان نے مان لیا۔ مسلمانوں سے پوچھا جب نام نہیں معلوم ہے تو کیسے مان لیا؟ تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہے کیسے مان لیا؟ علاقہ نہیں معلوم ہے کیسے مان لیا؟ تو مسلمانوں کا جواب یہ ہے کہ حضور سے کیا پوچھنا؟ اچھا پیغمبر کو تو معلوم تھا نا، انبیاء کے معلم پیغمبر جب سفر معراج پر گئے تو یہ انبیاء سب بستہ ہو کر کے استقبال پیغمبر میں آئے۔ تو مجتہد کو نہیں معلوم، محدث کو نہیں معلوم، لیکن پیغمبر اسلام کو تو تعداد معلوم تھے۔ نبی کریم سے پوچھ لیا ہوتا، جب پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئے تو تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان تھے۔ ان میں سے 1,24,000 صحابی اٹھتے، ایک ایک نبی کا نام معلوم کر لیتے، تاریخ پیدائش معلوم کر لیتے، علاقہ معلوم کر لیتے، تاریخ وفات معلوم کر لیتے، تو ہمارے پاس انبیاء کے بارے میں ایک ذخیرہ ہوتا۔ لیکن مسلمان کا جواب یہ ہے کہ حضور سے پوچھنا کیسا؟ آپ نے کہہ دیا 1,24,000 تو 1,24,000 ہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اگر وہ زیادہ کہتے تو مان لیتے، کم کہتے تو مان لیتے۔ تو مسلمان جب ماننے پر آتا ہے تو نام نہیں معلوم، علاقہ نہیں معلوم، قوم نہیں معلوم، ولادت نہیں معلوم، مان لیتا ہے۔ اور جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو پیغمبر نے ولادت بھی بتا دیا، پیغمبر نے علامت بھی بتا دیا، کہتے کہاں ہے دکھائیے، نگاہوں سے نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ارے جس کو پیغمبر نے دکھایا ہے اسی کو مان لیا ہوتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ دنیا داروں سے پوچھئے تو وہ یہ جواب دیں گے کہ بے ایمان فائدے میں ہے، لیکن آپ قرآن سے پوچھئے تو قرآن کہے گا کہ ایماندار فائدے میں ہے، بے ایمان گھاٹے میں ہے۔ یہ عزیزوں، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہی کیوں خسارے میں ہے، انسان ہی کیوں گھاٹے میں ہے؟ پروردگار عالم نے لاتعداد مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ سمندر کی مخلوقات الگ ہیں، زمین پر چلنے والی مخلوقات الگ ہیں، فضاؤں پر حکومت کرنے والی مخلوقات الگ ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ان تمام مخلوقات کا تجزیہ کیا اور 3 قسموں پر منقسم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مخلوقات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل و شعور اور وجدان دیا ہے مگر خواہشات نہیں دی۔ دوسری وہ مخلوق جس کو اللہ نے صرف خواہشات عطا کی ہے مگر عقل و شعور نہیں دیا ہے۔ تیسری وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دی ہے۔ جہاں پر صرف عقل و شعور پایا جاتا ہے، خواہشات نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، وہ ملائک ہیں، وہ فرشتگان الہی ہیں کہ جہاں عقل و شعور ہے مگر ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی تمنا نہیں ہے، وہ مرضی رب سے بندھے ہوئے ہیں، خدا نے جو حکم دے دیا اس کے پابند ہیں۔ تو ایک ہے فرشتے جہاں عقل و شعور ہے، دوسری وہ مخلوق کہ جس کو صرف خواہشات عطا کی گئی ہے وہ ہیں جانور۔ جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، عقل و شعور نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ جائز طریقے سے پوری ہو یا ناجائز طریقے سے۔ جانور کو اگر بھوک لگے گی تو وہ کسی بھی باغ پر قبضہ کر لے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا باغ ہے یا غیر کا ہے، اس کے مالک کا ہے یا کسی غیر کا ہے۔ باغ مل گیا، قبضہ کر لیا، تو کسی کے باغ پر قبضہ کرنا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اور عزیزوں، ان جانوروں کے لیے بھی پروردگار عالم نے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس کا خانہ کرم بچھا ہوا ہے۔
اور ہر ایک کے مزاج کے اعتبار سے اس نے خوراک کو رکھا ہے، اور یہ مزاج بنایا ہے جانوروں کا کہ جانوروں کا ایک مزاج ہے، چاہے وہ قسم ہندوستان میں پائی جاتی ہو یا افریقہ و امریکہ میں۔ مثال کے طور پر شیر چاہے وہ ہندوستان کا ہو یا افریقہ کا ہو، وہ شکار کرے گا، گوشت کھائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان کا شیر دال روٹی کھاتا ہو اور افریقہ کا شیر گوشت کھاتا ہو۔ یہ انسان ہے کہ علاقہ بدلا اور غذا بدل گئی۔ ہندوستان کا مزاج اور ہے کھانے کا، عربوں کا مزاج اور ہے، چائنا اور جاپان والوں کا طریقہ اور مزاج اور ہے، لیکن جانوروں کی فطرت میں، جبلت میں پروردگار عالم نے غذا کے سلسلے میں ایک مزاج رکھا ہے۔ درندے ہیں جن کا مزاج ہے گوشت کھانا، چرنے والے جانور ہیں ان کا مزاج ہے گھاس کھانا، پتیاں کھانا، لیکن یہ اتنا منصف مزاج ہے کہ کوئی دوسرے کی غذا پر تصرف نہیں کرتا۔ شیر لاکھ بھوکا ہو مگر وہ گائے کی غذا پر تصرف نہیں کرے گا، اس کا کھانا نہیں کھائے گا۔ گائے لاکھ بھوکی ہو وہ شیر کا کھانا نہیں کھائے گی۔ یعنی جانوروں میں کم سے کم اتنی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو اس کا حق ہے وہی کھاتا ہے، مگر انسان اپنا بھی حق اور دوسروں کا حق بھی مار لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، ملائک وہ کہ جہاں عقل و شعور، حیوان وہ جہاں خواہشات، اب تیسری مخلوق وہ کہ جس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہے اور خواہشات بھی دیے ہیں، وہ ہے انسان۔ انسان جب عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو پھر ملائک سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ سید الملائکہ بھی سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے، اس کے قدم آگے بڑھ کر کے قاب قوسین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انسان جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو اتنا گرتا ہے، قرآن کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو انسان کو منزل امتحان میں رکھا گیا ہے۔ یہی انسان مومن بھی ہے، یہی انسان کافر بھی ہے، یہی انسان عالم بھی ہے، یہی انسان جاہل بھی ہے، یہی انسان عادل بھی ہے، یہی انسان ظالم بھی ہے، یہی انسان شجاع بھی ہے، یہی انسان بزدل بھی ہے، یہی انسان سخی بھی ہے، یہی انسان بخیل بھی ہے، یہی انسان متکبر بھی ہے، یہی انسان متواضع بھی ہے، یہی انسان خباثتوں کا مجسمہ بھی ہے، یہی انسان شرافتوں کا پیکر بھی ہے۔ انسان جب شرافت پر آتا ہے تو ملائک کی پیشانی اپنے قدموں پر جھکا لیتا ہے، اور یہی انسان جب خباثت پر آتا ہے تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، واضح اعلان ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اسی انسان کے لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو ایک طرف انسان کے نقصان کا اعلان، ایک طرف انسان کی پستیوں کا تذکرہ، اور دوسری طرف قرآن اعلان کر رہا ہے لقد کرمنا بنی آدما، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج عزت و شرافت و کرامت کو رکھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، اور پھر وہ پروردگار جس نے بزم کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار جس نے معصوم ملائک کو خلق کیا، تو اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ اس نے عرش اعظم کی تخلیق کی، اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ اس نے کرسی کو خلق کیا،
اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا، کوثر و تسنیم کو خلق کیا، اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تنا، دریاؤں کو روانی عطا کیا، سمندروں کو طغیانی عطا کیا، اس پروردگار نے ہواؤں کو رفتار عطا کیا، ماہ و انجم کی قندیلیں سجائیں، کائنات کو محدود ہوتے ہوئے علم انسانی میں لامحدود بنایا۔ کتنی وسعتیں ہیں نہیں معلوم، ہمارا کرۂ ارض جو ہے ایک نقطے کی بھی حیثیت اس وسیع کائنات میں نہیں رکھتا۔ اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق کے بعد بھی رب العالمین نے اپنی خلاقیت کا قصیدہ نہیں پڑھا، لیکن جب انسان کو خلق کیا اور اس کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا، نطفے سے علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد میں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ اور جب انسان کو خلق کر چکا تو اس نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے احسن ہے، سب سے بہتر ہے۔ پروردگارا، انسان کو خلق کرنے کے بعد تو نے اپنی خلاقیت کا قصیدہ کیوں پڑھا، جبکہ یہی انسان خسارے میں ہے؟ یہی انسان جب پستیوں میں جاتا ہے تو جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ عزیزوں، آپ دیکھیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ یہ انسان کبھی صورت قابیل میں نظر آتا ہے، کبھی شکل نمرود میں نظر آتا ہے، کبھی شکل شداد میں نظر آتا ہے، کبھی شکل فرعون میں نظر آتا ہے، کبھی شکل حامان میں نظر آتا ہے، کبھی شکل قارون میں نظر آتا ہے، کبھی ابو جہل اور ابو لہب کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ابو سفیان بن کر کے سامنے آتا ہے، کبھی یزید بن کر کے سامنے آتا ہے، کبھی ابن زیاد بن کر کے سامنے آتا ہے، کبھی شمر بنتا ہے، کبھی ہرملہ بنتا ہے، کبھی پسر سعد بنتا ہے، کبھی خولی بنتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ انسان جانوروں جیسے ہیں اور بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ خسارے والے ہیں، یہ گھاٹے والے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ انسان کبھی پیکر آدم میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی صورت نو میں جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی شکل خلیل الرحمن میں سامنے آتا ہے، اور کبھی کوہ طور پر کلیم اللہ کا خطاب پاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی یہ لوہے کو نرم بناتے ہوئے داؤد کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہواؤں کو تسخیر کر کے سلیمان کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی یہ انسان چرخ چہارم کی بلندیوں میں شکل جناب عیسیٰ میں نظر آتا ہے، اور کبھی کوہ فاران میں محمد عربی کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور کبھی منبر پر آ کر کے دعوی سلونی کرتا ہے شکل علی میں، اور کبھی مجسم اخلاق کی صورت بن کر کے شکل حسن میں نظر آتا ہے، اور کبھی صبر کا پیکر بن کر کے وقع حسین ابن علی بنتا ہے، کبھی مصلی عبادت پر آ کر کے زین العابدین کہلاتا ہے، کبھی مسند علم پر یہ انسان آتا ہے تو باقر علم النبیین کہلاتا ہے، کبھی صداقت کا پیکر بن کر کے امام جعفر صادق بنتا ہے، اور کبھی غیظ و غضب پر قابو پا کر کے امام موسیٰ کاظم کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی سراپا تسلیم و رضا بن کر کے امام رضا کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی تقوی کا پیکر بن کر کے امام محمد تقی جواد بنتا ہے، کبھی یہ ہدایت کا ذمہ دار بن کر کے امام ہادی علی نقی بنتا ہے، کبھی یہ ہیبت الہیہ کا نمونہ اور مظہر بن کر کے امام حسن عسکری کی شکل میں نظر آتا ہے، اور کبھی غیبت الہیہ کا مرقع بن کر کے امام غائب کی شکل میں آتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے۔ دنیا نے جو معیار بنایا ہے فائدے کا، وہ معیار کیا ہے؟ دولت زیادہ کما لی، کیا کہنا؟ شہرت حاصل کر لی، کیا کہنا؟ اقتدار پا لیا، گویا اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا، اسی کو کامیابی کا معیار بنایا ہے۔ اگر آپ سلاطین کی تاریخ کو پڑھیں تو بہت سے شہنشاہوں کو تاریخ نے کامیاب لکھا ہے، اور ان کامیاب شہنشاہوں میں کامیاب ترین اسکندر رومی کے بارے کو لکھا ہے۔
سکندر رومی جس نے 39 سال کی عمر پائی اور 39 سال میں 39 ملکوں پر قبضہ کیا، یہ آسان کام نہیں تھا کہ 39 سال میں 39 ملکوں پر قبضہ کر لینا۔ چنانچہ اتنا بڑا فاتح اعظم کہ جس تخت کی طرف دیکھا اس پر قبضہ کر لیا، جس تاج پر نگاہ کی اس کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھ دیا، جس حکومت کی طرف اس نے دیکھا اس پر جا کے قبضہ کر لیا، جس آبادی سے گزرا اس کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ اس نے ایک ملک پر حملہ کیا اور اس کی فوجوں نے سرحدوں کو گھیر لیا۔ اس ملک کے بادشاہ نے اپنی قوت اور طاقت کا اندازہ کیا اور یہ دیکھ لیا کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے پیغام کہلوایا کہ اگر آپ کو ہماری حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کو تیار ہیں، آپ کو ہم سے خراج و ٹیکس چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے، ناحق خون بہے یہ ہم نہیں چاہتے، حکومت کسی کے پاس رہے لیکن عوام وہ خوشحال اور مطمئن رہیں۔ اس فاتح اعظم نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے حکومت تم ہی کرو جب تم ایسا کہتے ہو، مجھے ٹیکس دینا۔ اب اس نے دوسرا وار کیا۔ یاد رکھیں کہ جس کو تلوار سے زیر نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو اخلاق سے زیر کیا جاتا ہے۔ اس نے تلوار سے مقابلہ تو نہیں کیا لیکن اخلاقی وار کیا کہ جب آپ ہماری حکومت کے قریب آ گئے، بلو آپ کی نیت تھی حملہ کرنے کی، مگر آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان رہیں 3 دن تک۔ آپ اور آپ کا لشکر، فاتح اعظم نے اس بات کو قبول کیا، چنانچہ پورا لشکر مہمان ہو گیا۔ فاتح اعظم کو اس نے اپنے محل میں مہمان بنایا، طرح طرح کے کھانے تیار ہوئے، سپاہیوں نے کھایا، لشکریوں نے کھایا، فوجی کمانڈر نے کھایا، فاتح اعظم کے سامنے بھی دسترخوان بچھایا گیا، لیکن اس دسترخوان پر نہ روٹیاں تھیں، نہ قورمے تھے، نہ کباب، نہ کوئی اور غذا۔ اس پر اس نے ہیرے اور جواہرات رکھے، اشرفیاں رکھی، نوادرات رکھے۔ فاتح اعظم کو بھوک لگی ہوئی تھی، کہا بھائی میرا کھانا کہاں ہے؟ کہا حضور آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تناول فرمائیے۔ کہا یہ چیزیں کھانے کی ہیں؟ کہا حضور کیا آپ یہ نہیں کھاتے؟ کیا آپ بھی عام لوگوں کی طرح غذا کھاتے ہیں؟ کہا ہاں، جو عام لوگ کھاتے ہیں وہی میں بھی کھاتا ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے خوش ہوا جا سکتا ہے مگر یہ چیزیں کھانے کا بدل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان 2 روٹیوں کی اہمیت اور 1 گلاس پانی کی اہمیت اس انسان سے پوچھئے جو ہیرے کی وادی میں تو ہے، ہر طرف ہیرے بکھرے ہوئے ہیں لیکن نہ پانی ہے اور نہ کھانا ہے۔ اس کے سامنے ان ہیروں کی حیثیت زیادہ ہوگی یا 2 روٹیوں کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہا کہ میرے لیے بھی وہی غذا لاؤ جو تم لوگ کھاتے ہو۔ کہا آپ کتنا کھاتے ہیں؟ کہا 3 پاؤ میری غذا ہے۔ اس نے کہا افسوس کہ تم کو تمہارے ملک کی سرحدوں کے اندر 3 پاؤ غذا نہیں ملی کہ جو تم آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہو، بچوں کو یتیم کر رہے ہو، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ اس کے بعد اس نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، واپس آیا تو بیمار پڑا، اور اتنا بیمار پڑا کہ اب اس کو شفا یابی کی امید نہیں رہی۔ اس نے کہا پوری دنیا سے طبیب بلائے جائیں، خزانے کا منہ کھول دیا جائے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ پوری دنیا سے اطباء بلائے گئے، سب نے علاج کیا، لیکن جوں جوں علاج ہوا مرض بڑھتا گیا۔ آخر میں اطباء نے کہا کہ ہم آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس نے کہا افسوس، یہ میرے خزانے، یہ میری طاقت، یہ میرا لشکر، یہ میرے اسلحے کے ذخائر، یہ مجھے نہیں بچا سکتے ہیں،
یہ میرے کام نہیں آنے والے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ابھی تک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا میری وصیت سنو، میرے دونوں ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں ناکام جا رہا ہوں، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اس دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ اب ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس ہستی کے اوپر کہ جس کی غذا نان جو تھی، جس کا لباس پیوندار تھا، جب اس دنیا سے جانے لگا تو اعلان کیا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ یہ کامیابی کا اعلان نہ بدر میں کیا، نہ احد میں کیا، نہ خندق میں کیا، نہ خیبر میں کیا، نہ حنین میں کیا، کہیں پر بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ بدر کا معرکہ اپنے دم پر جیتا، احد میں لافتح کا خطاب ملا، صاحب ذوالفقار بنے، خندق میں کل ایمان کا لقب ملا، خیبر میں مرد میدان کا خطاب ملا، مگر کہیں پر بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ کامیابی کا اعلان اس وقت کیا جب دشمن کی تلوار سر پر لگی، گویا امیر المومنین نے واضح کر دیا کہ ہماری نگاہ میں دوسروں کا خون بہانا کامیابی نہیں ہے، راہ خدا میں اپنا خون بہانا کامیابی ہے۔ دشمنوں کو قتل کرنا یہ علی کی مجبوری تھی۔ عزیزوں، خود کامیاب ہونا اور دوسروں کو بھی کامیاب بنا دینا یہ دو چیزیں ہیں۔ امیر المومنین کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ خود کامیاب ہوئے، بلکہ ان کی کامیابی یہ ہے کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی انہوں نے کامیاب بنا دیا۔ زیر قصہ امیر المومنین نے حدیث قصہ کی افادیت کو جب زبان پیغمبر سے، زبان وحی سے سن لیا، تب کا اذم واللہ فزنا وصعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وصعدوا، قسم خدا کی تب ہم کامیاب اور خوش نصیب ہوئے، اور اسی طریقے سے ہماری پیروی کرنے والے، ہماری باتوں پر عمل کرنے والے وہ بھی کامیاب ہوئے اور خوش نصیب ہوئے۔ عزیزوں، وہ فاتح اعظم تھا جس کو یہ احساس تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، مگر یہ علی کا چاہنے والا ہے جو زبان حال سے کہتا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں، ایک میں قرآن ہے، دوسرے میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اور جب دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں تو یہ کامیابی ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ ہمارا جب کوئی ہمارے درمیان چھوٹ جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور پھر ممبر پر ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن بھی ذکر اہل بیت بھی، یعنی مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن اور ذکر اہل بیت دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا یہ جانے والے کی کامیابی کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو ہم نے جن چیزوں کو کامیابی سمجھا ہے وہ واقعاً کیا کامیابی ہے؟ آپ دیکھیں کہ واقعاً جو لوگ کامیاب گئے ان کی حکومتیں آج بھی باقی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حکومتیں کیں اور بڑی بڑی ان کی حکومت تھی، محل بنوائے، قلعے بنوائے، مقبروں کی تعمیر کی، لیکن آج ان کے مقبرے پر لوگ عقیدت میں نہیں جاتے ہیں بلکہ سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں، اور جس کو دیکھیے وہ دھڑ دھڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ کل تک ان کے پاس کسی کی رسائی نہیں تھی، حاجب و دربان تھے، پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی ان کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ایک معمولی انسان بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً جس چیز کو انہوں نے کامیابی سمجھا تھا وہی ان کی ناکامیابی کا سبب بنا،
اور جو لوگ اس دنیا سے کامیاب گئے آج بھی ان کے روضوں پر انسان سیدھے نہیں جاتا بلکہ اذن دخول پڑھتا ہے۔ اذن دخول پڑھ کر کے داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی حکومت کل بھی تھی دلوں پر اور آج بھی یہ حکومت کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اچھا، ہمارے یہاں کامیابی کیا کہنا، مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، کیا کہا دیکھیں جتنے لڑکے تھے سب کو روزگار سے لگا دیا، جتنی بیٹیاں تھیں ان کی شادیاں کر دی، جتنے بیٹے تھے سب کے لیے الگ الگ گھر بنوا دیا، یہاں بھی گھر ہے، لکھنؤ میں بھی ہے، دلی میں بھی ہے، بڑے کامیاب گئے۔ تو کیا ہماری خلقت کا مقصد یہی ہے بیٹیوں کی شادی کرنا اور بیٹوں کو باروزگار بنا دینا اور مکانات کی تعمیر کرنا؟ یہ سب فرائض میں ہیں مگر مقصد حیات نہیں ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ عزیزوں، امیر المومنین فرماتے ہیں الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی الترابی، اے بلند محلوں میں رہنے والوں عن قریب تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ گے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت و بنول الخرابی، ان کے لیے ایک فرشتہ ہے جو ہر روز یہ آواز دیتا ہے کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور مٹنے کے لیے تعمیر کرتے ہو۔ تو عزیزوں، اصل خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور کامیاب زندگی کیا ہے؟ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک واقعہ اور سنا دوں جو کتاب داستان میں نے دیکھا۔ واقعے کو بطور واقعہ آپ سنیں اور اس سے جو نتیجہ نکلتا اس پر غور کریں۔ ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے درمیان سے کسی کو بادشاہ نہیں بناتے تھے، وہ نو وارد مسافر کو اپنا بادشاہ بناتے تھے اور 1 سال کے لیے اس سے عہد و پیمان لیتے تھے۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کی مرضی سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس شہر کے قریب، اس حکومت کے قریب ایک بھیانک جنگل تھا جس میں درندے اور اژدہے رہتے تھے، اسی میں وہ چھوڑ آتے تھے۔ یہ ان کا دستور تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی اسی رسم کو پوری کرنے کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دیکھا اتنے لوگ شہر کے باہر کھڑے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ قریب آ کر کے اس نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو جواب یہ ملا کہ آپ ہی کے استقبال کے لیے۔ اس نے کہا میں نہ لیڈر ہوں، نہ نیتا ہوں، نہ آپ ہم کو جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ تو ان کا ہمارے حکومت کا دستور یہ ہے کہ ہم نئے مسافر کو 1 سال کے لیے حاکم بناتے ہیں اور 1 سال کے بعد تخت سے اتارتے ہیں اور جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کی مرضی ہے وہ جہاں پر بھی چاہے چلا جائے۔ چنانچہ اب 1 سال کی حکومت مل رہی، کون چھوڑ دے؟ صرف ملک کے رہ کا خیال آ جاتا ہے تو انسان اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ حکومت نہیں ملی اور نہ ملنے والی تھی۔ صرف وعدہ کیا گیا تھا کہ ملک کے رہ کا حاکم بنا دیا جائے گا، یہ تو 1 سال کی حکومت اس کو مل رہی تھی۔ چنانچہ اس نے منصب کو قبول کیا۔ سارے وزراء نے اور فوجی کمانڈروں نے کہا کہ ہم صرف 1 سال تک آپ کے احکامات کے پابند ہیں، اس کے بعد نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہم سے پہلے کون حاکم تھا؟ کہا فلاں صاحب تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا فلاں صاحب۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا فلاں صاحب۔ کہا سب کہاں گئے؟ کہا بغل کے جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس نے کہا فوجی دستہ تیار کیا جائے، میں جنگل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو جنگل میں داخل ہوا تو جگہ جگہ انسانی ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا کن کے ڈھانچے ہیں؟
جواب ملا کہ اہل شہر میں سے تو کوئی نہیں آتا، یہ ان کے ڈھانچے ہیں جنہوں نے سال بھر تک ہمارے اوپر حکومت کی، یہاں درندے اژدہے ان کو کھا گئے۔ واپس آیا، اس نے فوجی کمانڈر کو بلایا اور کہا پورا لشکر لو اور جنگل میں جتنے درندے ہیں اور اژدہے ہیں سب کو مار ڈالو۔ پوری فوج اس کام میں لگ گئی، جنگل کو اژدہے سے اور درندوں سے صاف کر دیا۔ اب یہ واپس آئے، کہا کہ آپ کے حکم کی پابندی ہو گئی، اب کوئی درندہ اور کوئی اژدہا نہیں بچا۔ کہا اب اس حکومت کے جتنے آرکیٹیکٹ ہیں وہ بلائے جائیں، جتنے مستری ہیں، جتنے کاریگر ہیں، کسی بھی قسم کے کاریگر ہوں سب بلائے جائیں، سارے ہنرمند اور سارے مزدور۔ حکومت کا ہر کام بند کر دیا جائے اور جنگل میں محل بنایا جائے، جنگل میں کالونی بنائی جائے، جنگل میں بازار بنایا جائے، جنگل میں راستے بنائے جائیں۔ اب پورا عملہ سب کے سب لگ گئے اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے، درخت کاٹے گئے، محل کی تعمیر ہوئی اور خود وہ اس کام کی مسلسل نگرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ سال مکمل ہو گیا۔ اس نے وزراء کو بلایا اور کمانڈروں کو بلایا، کہا اپنی رسم پوری کیجئے، مجھے جہاں سے لائے تھے مجھے جا کر کے جنگل میں آپ چھوڑ آئیے، میں جنگل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو سب نے جواب دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جس عقل مند حاکم کی تلاش تھی وہ مل گیا، آپ سے پہلے جتنے تھے وہ عیش و آرام میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کی فکر نہیں تھی کہ ان کو کہاں جانا ہے، یہ حکومت کے ایام ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ نے وہاں کی فکر کی جہاں آپ کو جانا تھا، وہاں کا انتظام کیا۔ تو اب جنگل میں چھوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزو، یہی مثال ہماری بھی ہے، یہی مثال آپ کی بھی ہے، یہی مثال دنیا میں آنے والے ہر انسان کی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا استقبال کیا گیا، ہم بادشاہ کی طرح سے پالے گئے، لیکن جب ہماری مدت پوری ہو گئی تو انہی چاہنے والوں نے کاندھوں پر سوار کر کے قبر کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب جس نے وہاں کا انتظام کیا ہوگا وہ فائدے میں ہوگا، اور جس نے یہاں کا انتظام نہ کیا ہوگا وہ نقصان میں ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، نفع اور نقصان کیا ہے؟ دو لفظوں میں، جو انسان اپنے ساتھ لے جائے وہ اس کا فائدہ ہے، اور جو چھوڑ جائے اور اس کا صحیح انتظام نہ کرے وہ اس کا گھاٹا ہے۔ یہی میراث مرنے کے بعد انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا موجب بھی ہوتی ہے، اور یہی میراث گناہوں میں اضافے کا بھی موجب ہے۔ اگر وصیت کر کے اس کا انتظام کر کے نہیں گئے ہیں تو پھر یہی ہمارے نام اعمال میں گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تو عزیزوں، واضح لفظوں میں یہ اعلان ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان ہونا یہ ہمارے لیے شرف ہے، اور شرف وہ ہے کہ جس پر شکر تو ادا کیا جا سکتا ہے لیکن فخر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرف وہ ہے جو دوسرے کا عطا کردہ، ماں باپ کی طرف سے عزت ملی ہے تو یہ شرف ہے، لیکن افتخار وہ ہے کہ جو وہ خود اپنی قوت بازو سے حاصل کرے، جو خود اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرے، اس پر جو ہے افتخار ہے، فخر کیا جائے گا۔
اور جو دوسروں نے عطا کیا ہے وہ شرف ہے، اس پر شکر کیا جائے گا۔ امیر المومنین نے متوجہ کیا جو لوگ حسب نسب خاندانی وجاہت کے اوپر اتراتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لیس الفتى من یقول کان ابی ان الفتى من یقول ہا انا ذا۔ وہ انسان فتح نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، ہمارے اجداد ایسے تھے۔ فتح وہ ہے جو یہ کہے کہ میں یہ ہوں۔ تو عزیزوں، انسان ہونا یہ شرف ہے، لیکن افتخار نہیں ہے۔ شرف اس لیے کہ خدا نے ہم کو انسان بنایا، اشرف ترین مخلوقات میں پیدا کیا۔ اگر وہ ہم کو جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر وہ ہم کو پتھر بنا دیتا، درخت کی صورت میں خلق کرتا تو ہم کیا کرتے؟ اس نے انسان بنایا۔ تو انسانیت شرف ہے، صاحب ایمان و کردار ہونا یہ فخر ہے۔ صاحب ایمان و کردار بننا یہ ہمارا افتخار ہے۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور یہی انسان اگر اپنی انسانیت کو مینٹین نہیں رکھتا ہے تو کبھی قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے، اور کبھی جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار۔ وہ لوگ جنہوں نے توریت کو اٹھایا، یعنی توریت پر عمل کیا، ثم لم يحملوها، اور پھر اس پر عمل کو چھوڑ دیا، کمثل الحمار، وہ مثل گدھے کے ہیں۔ یہ قرآن کس کو گدھا کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو کہہ رہا ہے، یہ گدھوں کے جیسے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب خدا پر جو عمل نہ کرے، شکل و صورت میں تو انسان ہوگا مگر قرآن اس کو مثل گدھا مانتا ہے۔ اب یہ گدھے کی مثال کیوں دی؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کہا وہ گائے کے جیسا ہے، وہ بکری کے جیسا ہے، وہ خرگوش کے جیسا ہے؟ یہ گدھے کی مثال منتخب کر کے کیوں دی گئی؟ جبکہ گدھا بڑا محنتی اور سیدھا جانور ہے، اس کا ایک ہی قصور ہے، اور وہ قصور یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا، عقل مند جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اور چنانچہ ہماری عمر کے جتنے لوگ ہیں، جب استاد پڑھاتے تھے اور نہیں سمجھ پاتے تھے تو یہ تمغہ اور یہ لقب ملتا تھا، گدھے ہیں آپ۔ اور کتنے ہیں جو یہ خطاب پا چکے ہوں گے، چاہے وہ بولیں نہ، لیکن ذہن میں خود طے کر لیں، کبھی والد صاحب سے کوئی معاملہ نہیں سمجھ پائے تو ان کا گدھے ہیں آپ۔ تو یہ خطاب کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہم معاملہ نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں یہ خطاب استاد سے ملتا ہے؟ کیونکہ ہم درس نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو گدھا وہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کو ناسمجھ کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ناسمجھی کسے کہتے ہیں، عقل سے کام نہ لینا کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اسی گلی میں جا کر کے مولانا سلطان صاحب کے ساتھ بنرجی والی گلی میں کھڑا ہو گیا اور دیکھا ایک صاحب بیگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ نہیں بتا پائے، صرف ہنستے رہے۔ میں نے پوچھا آپ کو اعظم گڑھ میں کہاں جانا ہے؟ وکیل صاحب کے یہاں جانا ہے، مدرسے میں جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ کہاں جانا ہے۔ مولانا سلطان صاحب نے کہا کہ چلیے محسن صاحب، یہ کم نظر آتے ہیں، پاگل ہیں، آپ کہاں ان کے چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے کہا آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ کم نظر آتے ہیں، مگر مجھے تو مکمل دکھائی دے رہے ہیں، ہاتھ پیر بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ مکمل دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کم۔ کہا ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ نے دیکھا ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ جواب ملا عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، اس کا احساس کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے احساس کیا؟ کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو تو یہ نہیں بتا سکے، ان کو نہیں معلوم کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم کو جانا کہاں ہے، یہ نہیں بتا سکے کہاں جانا ہے۔ تو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کہاں سے آ رہے ہیں
اور کہاں جانا ہے تو وہ بے عقل ہی تو کہا جائے گا، وہ مثل گدھے ہی کے تو کہا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا انا للہ کہو تاکہ معلوم ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو، انا الیہ راجعون کہو تاکہ معلوم ہو جانا کہاں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اسی بات کو صادق آل محمد نے اس انداز سے سمجھایا جب پوچھا گیا کہ ما هو العقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ ما عبد به الرحمن، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا سفر حیات کہاں سے شروع ہوا۔ وقت سے باب الجنان، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیں کہ انسانیت شرف ہے، لیکن انسان ہونا یہ کوئی کارنامہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کے مراحل الگ ہیں اور ایمان کی منزلیں الگ ہیں۔ یہ انسان بچہ ہوتا ہے، یہ انسان جوان ہوتا ہے، یہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، یہ انسان مریض ہوتا ہے، یہ انسان صحت مند ہوتا ہے، یہ انسان مرد اور عورت ہوتا ہے، لیکن ایمان میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے بچہ ہو اور ایمان کے اعتبار سے کل ایمان ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعتبار سے بوڑھا ہو اور ایمان کے اعتبار سے بے ایمان ہو۔ اور ہم نے اس کی مثال تاریخ اسلام میں دیکھا کہ بچے نے تصدیق رسالت کیا، بوڑھے نے نبوت میں شک کیا۔ انسان ہونے کے ناطے رشتے ہوتے ہیں، انسانی رشتے اور ہوتے ہیں اور ایمانی رشتے اور ہوتے ہیں۔ نوح کا بیٹا انسانی رشتے سے نوح کا بیٹا تھا، لیکن ایمانی رشتے سے لیسا من اہلک کا مصداق تھا۔ آپ کا کوئی رشتہ ایمان کے اعتبار سے اس سے نہیں ہے۔ ابو لہب ایمانی رشتے سے پیغمبر کا سگا چچا تھا، انسانی رشتے سے، انسانی رشتے سے ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا تھا، لیکن ایمانی رشتے سے تبت یدا ابی لہب کا مصداق تھا، یعنی کوئی تعلق ایمان کے اعتبار سے نہیں تھا۔ سلمان فارسی انسانی رشتے سے پیغمبر کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ایمانی اعتبار سے پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانی رشتے اور ہیں، ایمانی رشتے اور ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، یہ فائدہ کیا ہے انسان کا؟ یہ منفعت کیا ہے؟ انسان کے لیے جو منفعت ہے، انسان کے لیے جو فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا یہ اعلان کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان جب پیدا ہوا تو نہ عالم تھا، نہ تاجر تھا، نہ وہ کسان تھا، نہ وہ صنعت کار تھا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا سرمایہ کیا ہے؟ جسم ہے اور روح ہے، جسم اور روح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کو نہ آسمان سے نازل کیا اور نہ درختوں کی طرح زمین سے اگایا، بلکہ ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے پیدا کیا، دو مضبوط سہاروں کے ذریعے بھیجا۔ جب ماں باپ کے ذریعے اس کائنات میں بھیجا تو وہ ایک چیز اور لے کر کے آیا، وہ رشتے لے کر کے آیا۔ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا نواسا ہوگا، کسی کا بھانجا اور بھانجی ہوگے۔ یہ رشتے وہ لے کر کے آیا ہے۔ اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد جب شعور کی منزل پر ہوگا تو دوست اور احباب ہوں گے۔ تو انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ ایک ہے روح،
ایک ہے جسم اور ایک ہے تعلقات۔ اب انسان کا یہی سرمایہ ہے۔ اب روح کے لیے کیا ہے؟ کا ایمان۔ جسم کے لیے کیا ہے؟ عمل صالح۔ تعلقات اور رشتوں کے لیے کیا ہے؟ حق و صبر کی وصیت۔ اگر روح ایمان کے ساتھ مزین ہے، اعضاء اور جوارح عبادت اور طاعت میں مصروف ہیں، اور انسان سماج و معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، تو یہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ روح ایمان سے خالی ہے، عمل اور کردار نہیں پایا جاتا، حق و صبر کی وصیت نہیں ہے، تو یہی انسان نقصان میں ہے، یہی انسان گھاٹے میں ہے۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ وہی سرمایے کام آتے ہیں کہ جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور یقین مانیں کہ جن لوگوں کے پیش نظر آخرت تھی، انہوں نے اس دنیا کے بڑے بڑے منصب پر ٹھوکر ماری، اور وہ ٹھوکر مار کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے عمل اور کردار کے ثبوت کو فراہم کرتے ہوئے دین کی بقا کے لیے مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے آگے۔ ورنہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بعض افراد ایسے تھے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی بڑی حیثیت تھی۔ خود حر سے یہ وعدہ کیا تھا ابن زیاد نے کہ تم لشکر لے کر کے جاؤ، امام حسین کو کوفے آنے سے روکو، بیعت کے لیے تیار کرو، تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم کو خراسان کی گورنری دے دی جائے گی۔ عزیزوں، حر کو پیشکش کی گئی خراسان کی گورنری کی۔ وہ حر جو اپنے منصب کو بھی ابھی تک بچا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھ لیا آخری مرحلے میں کہ یا دنیا یا آخرت، تو اس نے دنیا کو ٹھوکر مارا، اور ٹھوکر مار کر کے امام حسین کے ساتھ آ گیا۔ خراسان کی گورنری کو نظر انداز کیا، امام کی پناہ میں آ گیا۔ دوسری طرف پسر سعد لعین تھا کہ جس سے رائے کی گورنری کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو گوارا کیا تاکہ اس کو حکومت مل جائے۔ یہ دو قسم کے افراد کربلا میں تھے، ایک وہ جو جانوروں سے زیادہ بدتر تھے، اور ایک وہ جو ملائک سے افضل تھے۔ عزیزوں، میدان کربلا میں ہم نے دیکھا کہ خسارے والے بھی تھے اور ایمان اور عمل صالح والے بھی تھے۔ امام حسین نے آخری شب عبادت میں بسر کی، اور پسر سعد سے کہا کہ جنگ موقوف کر دی جائے۔ صبح عاشورہ نمودار ہوئی ارباب عزا۔ امام حسین اور ان کے اصحاب ابھی مصلے پر تھے کہ تیر برسنا شروع ہو گئے۔ کتنے اصحاب تھے امام کے جو خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام مقتل سے اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا کر کے لانے لگے۔ کبھی حبیب کا لاشا لے کر کے آئے، کبھی زہیر کا جنازہ اٹھایا، کبھی عابس کا،
کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، کبھی یون محمد کے جنازے لے کر کے آئے، کبھی مظلوم کربلا اپنے بھائی کے سرہانے یہ کہتے ہوئے پہنچے، الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر شکستہ ہو گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ کبھی اپنے کڑی الجوان کے سینے سے نیزے کی انی نکالا۔ ارباب عزا، فرش عزا بچھائی گئی ہے محب امام حسین، عزادار امام حسین کے لیے۔ بڑا سہارا ملتا ہے جب اپنا کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلیت کے لیے آتے ہیں۔ اولاد کو بھی سہارا ملتا ہے، بھائی کو بھی سہارا ملتا ہے، لیکن ذرا آئیے کربلا میں دیکھیے کہ لاشوں پہ لاشیں تھیں مگر کوئی تعزیت کے لیے نہیں آنے والا تھا، کوئی تسلیت کے لیے نہیں آنے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ لگائیے کہ جناب عباس کا لاشا تو امام نہ لا سکے، لیکن ہاں جب خیمے میں آئے علم لے کر کے تو آپ نے جناب زینب سے کہا، اے بہن زینب مجھے پرسہ دو، میرا عباس مارا گیا، کسی نے مجھے تعزیت پیش نہیں کی۔ کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا کہ دشمنی اپنی طرف ہے، جنگ ایک طرف ہے، لیکن حسین تمہارا علمدار مارا گیا، تمہارا بھائی مارا گیا، ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ اے بہن عباس کی شہادت کا غم ایک طرف ہے، مگر کسی ایک کا تعزیت نہ دینا اس کا صدمہ ایک طرف ہے۔ لیجئے بہن نے بھائی کو پرسا دیا۔ ہار باب عزا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام رخصت ہو کر کے میدان میں آ گئے، لشکریوں کے درمیان گھر گئے، امام کے اوپر تیر برسنے لگے، نیزے برسنے لگے۔ حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ چکے تھے۔ ابو ایوب غلوی نے ایک تیر قریب سے آ کر کے مارا، مظلوم کے حلق میں لگا، امام نے اس تیر کو نکالا، لہو کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارباب عزا، اس کے بعد پہلو میں ایک ایسا نیزہ لگا کہ حسین سے سنبھلا نہ گیا، امام زمین پر آ گئے۔ ارباب عزا، جب کافی دیر تک خبر نہ ملی کہ فرزند رسول کہاں پر ہیں تو چاہنے والی بہن ردا سر پر ڈالے ہوئے باہر نکل آئی، چاروں طرف نظر دوڑائی، بھائی کہیں نظر نہ آیا، آخر میں ایک ٹیلے پر چلی گئی جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ ذرا وہاں کھڑے ہو جائیے اور تصور کیجئے، مقتل کی جگہ کو دیکھیے، وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا، نشیب میں دیکھا کہ کچھ لوگ کسی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ بھائی خاک و خون میں غلطہ ہے۔ شمر نے خنجر نکال دیا، مظلوم کے گلے پر رکھ دیا۔ بہن تڑپ گئی، کس کو آواز دے، کس کو پکارے؟ سامنے پہ سر سعد نظر آیا۔ اے سعد کے بچے، تو دیکھ رہا ہے میرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے، وہ حسین جو زخموں سے چور ہے، وہ مظلوم جو بھوکا اور پیاسا ہے، جو 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، اتنا خون بہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں، ان کو گلا کاٹنے کی اذیت نہ دے۔ شمر سے کہے کہ خنجر کو روک لے۔ پھر سر سعد نے کوئی جواب نہ دیا، منہ کو گھما لیا۔ جناب زینب نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ شمر کا خنجر چلنے لگا، بھائی کا گلا کٹنے لگا۔ بہن نے آواز دی، اے نانا، جس گلے کا آپ بوسہ لیتے تھے اس گلے پر خنجر چل رہا ہے۔ ارباب عزا، جناب زینب وہاں سے آئی، زمین ہلنے لگی، سیاہ فرقانیاں چلنے لگی۔ امام سجاد کا شانہ ہلایا، امام نے کہا پھوپھی پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹایا، باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا۔ ارباب عزا، امام سجاد اسیر کر لیے گئے، اس طرف سے گزرے جدھر مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، بڑی تسکین ہوتی ہے اولاد کو کہ جب باپ کا شان سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ تسلیت دینے والے ہوتے ہیں، تعزیت دینے والے ہوتے ہیں۔ امام سجاد جب صبح 11 مقتل سے گزرے ہیں تو دیکھا ایک لاشا جس کا سر غائب ہے،
پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ارباب ازا روایت کہتی سب کے لاشیں ہٹا دیے گئے، صرف امام مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ داہنی جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے بائیں جانب آ چکی تھی، ارے بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے داہنی جانب آ چکی تھی۔ امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ روح قفص انفری سے پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے یہ حال دیکھا، اے بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، تم تو تمہارا عالم یہ ہے کہ تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، وہ کڑیل جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا لاشا کچلا ہوا پڑا ہو، وہ اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکتا ہو، دفن بھی نہ کر سکتا ہو۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، اس لیے کہ تم نے ساتھ چھوڑ دیا تو یتیموں کا سہارا کون ہوگا، بیواؤں کا آسرا کون ہوگا۔ اے میرے لال، تمہارے باپ کی قبر بھی بنے گی، روضہ بھی بنے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرزا فیضان قیصر مرحوم ابن مرزا قیصر حسین مرحوم کے نام عیسیٰ